السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو چنوٹ کی ایک مشہور اور تاریخی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کو عمر یاد کا محل کہتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور محلوں میں سے یہ ایک محل ہے۔ اسے عمر یاد نے خاص کر اپنی دلی لگن سے اپنے بیٹے کے لیے بنوایا۔ یہ اس نے اپنے بیٹے کے نام سے بنوایا، اس لیے اس کو گلزار منزل بھی کہتے ہیں۔ چنوٹ میں اس قسم کی لکڑی کے کام والا محل کہیں نہیں پایا جاتا۔ بڑے فخر کے ساتھ چنوٹ شہر کے دل میں کھڑا ہے۔ مغلوں کے ہاتھ سے بہترین لکڑی سے فن تعمیر سے بنایا ہوا یہ عمر یاد کا محل چنوٹ کے شہر چنوٹ کے دل میں کھڑا ہے۔ عمر یاد لکڑی سے تیار کی گئی عمارتوں میں سے ایک بہترین عمارت ہے۔ عمر یاد ملک ویلی ووڑا خاندان سے تھا اور اپنے زندگی کے سفر میں یہ کلکتہ منتقل ہو گیا۔ بزنس وہاں اس نے اپنا سیٹل کر لیا۔ دو دستکاروں نے اسے اپنے ہنر دستکاری سے بنایا۔ اس میں پرجا قوم کے دستکار شامل ہیں۔ عمر یاد کا محل ایک نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی لکڑی اور شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ بہت سے ہنرمندوں نے اور دستکاروں نے اس کے لیے بنایا۔ 1923 میں شروع ہوا اور یہ ایک دستکاروں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ 1923 میں اس عمارت کی شروع ہوئی۔ 7 سال کی محنت اور 2 لاکھ کی لاگت کے بعد یہ مکمل ہوا اور یہ چنوٹ کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ عمر یاد کا محل اس وقت لائبریری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ حکومت کے انڈر میں ہے۔ یہ 5 منزلوں پر مشتمل تھا، بعد میں اس کی 2 منزلیں اتار دی گئیں اور اب یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی چھتوں پر الگ قسم کے شیشے لگائے گئے ہیں۔ ہر چھت الگ قسم کے شیشے سے بنائی گئی ہے اور اس میں ہر کمرے میں الگ اچھی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر کمرے کی چھت الگ ڈیزائن سے ہے۔ بعد میں اس کی صحیح طرح حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا صحیح طرح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس میں استعمال ہونے والی لکڑی برما اور سنگاپور سے لائی گئی تھی۔ اس میں ساگوان کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی بہترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ اس میں عمر یاد محل کے اندر ایک کنواں بھی بنایا گیا ہے۔ یہ کنواں اس وقت پانی جمع کر لیا جاتا تھا ضرورت کے وقت۔ یہ وہ جگہ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے تو ضرورت کے وقت اس میں سے پانی استعمال کر لیا جاتا تھا۔ عمر یاد کا محل اس کی بیگم کے پسند سے بنوایا گیا تھا، کیونکہ عمر یاد نے اپنے پسند کی شادی کی تھی اور گھر والوں کی نازکی کی وجہ سے اسے چنوٹ شہر کو آباد کرنا پڑا اور وہ کلکتہ روانہ ہو گیا۔ چنوٹ شہر عمر یاد کے محل کی چھت سے چنوٹ شہر کا خوبصورت مناظر، یہاں سے آپ کو پورا چنوٹ شہر نظر آ جاتا ہے۔ اب تو کیونکہ اس کی 3 عمارتیں رہ گئی ہیں، 3 منزلیں رہ گئی ہیں، پہلے یہ 5 منزلوں پر مشتمل تھا۔ خستہ حالی ہونے کی وجہ سے اس کی 2 عمارتیں گر گئی۔ عمر حیات نے خاص کر یہ محل اپنے بیٹے گلزار کے لیے بنوایا تھا جو اپنی شادی کے اگلے ہی دن وفات پا گیا اور
عمر کا محل اپنے ہی مکینوں کے لیے قبرستان بن گیا۔ عمر کی بیگم کی خواہش پر اسے عمر کے بیٹے کو محل کے وس میں دفن کیا گیا، اور کچھ عرصے بعد اس کے بیگم کی وفات ہو گئی، اور اس کی وصیت کے مطابق اسے بھی محل کے اندر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی قبر کے ساتھ والی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ بہت ہی خوبصورت لکڑی اور شیشے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا شیشہ بھی لندن سے منگوایا گیا تھا، لندن اور جاپان سے منگوایا گیا تھا۔ سیڑھیوں پر الگ لکڑی لگائی گئی ہے، ہر جگہ پر الگ لکڑی کا الگ شیشہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض کمرے کی چھتوں پر ایسے شیشے لگائے گئے ہیں جن پر یو اور ایچ لکھا ہوا ہے، وہ اسپیشل عمر نے اپنی مرضی منگوائے تھے۔ یو اور ایچ کا مطلب عمر حیات۔ شیخ عمر کے بیٹے گلزار کا کمرہ ہے یہ، اس کے اندر ہی اس کے بیٹے کی وفات ہوئی جب وہ اٹھا اور صبح دم گھٹنے کی وجہ سے وفات پا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے محل میں جنات بھی ہے، یہ پورے اسرار لیے اس وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ یہ عمر کے بیٹے گلزار کی قبر مبارک ہے، یہاں ہی اسے صحن میں دفن کیا گیا ہے، اور ساتھ اس کی والدہ کی قبر ہے، یعنی عمر کی بیگم فاطمہ کی۔ یہ بہت ہی ایک اسرار ویلی کے نام سے بھی اب مشہور ہو گیا ہے، کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک یتیم خانے میں تبدیل کر دیا گیا عمر کے محل کو، اور خستہ حالی اور کیئر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اوپر منزل گرنے کی وجہ سے یہاں سے کچھ عرصے بعد ہی یتیم خانے کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ واقعی مرد بھی گر سکتی ہے، اس لیے اس یتیم خانے کو کسی اور جگہ منتقل کیا۔ 1999 میں اس عمارت کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کی دوبارہ سے تعمیر اور دوبارہ سے جو اس محکمے میں دور کی گئی، اور اب اس کے اندر ایک لائبریری بن چکی ہے جو کہ حکومت کے زیر سایہ ہے۔ اس کے اندر یہ لائبریری ہے، اور اس میں 100 سے زیادہ 1000 سے زیادہ کتابوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ سامان ہے جو عمر کے ورثہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک کمرے میں اب میوزیم کے طور پر اس سامان کو رکھا گیا، یہ بہت ہی پرانا سامان ہے، اور اس کو ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ یہ سارا وہ سامان ہے جو اس کے ورثہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ بعد میں اس کے ورثہ نے اس محل کو منحوس سمجھ کر یہاں سے اس کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ بہت ہی ایک انوکھی داستان ہے، گلزار کی کہانی ہے، جو بعد میں اپنے ہی مکینوں کے لیے قبرستان بن گیا۔ عمر کے محل میں کچھ عرصہ پہلے ایک فیشن شو بھی کیا گیا تھا، جس میں مختلف فیشن کے ڈریسز دکھائے گئے تھے۔ اس کو مختلف لوگوں نے مختلف وقت میں استعمال کیا گیا، کچھ لوگوں نے اس پر فلمیں بھی بنائی ہیں، کچھ لوگوں نے اس پر ڈرامے بھی بنائے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت محل ہے، یہ پاکستان کے محلوں میں سے ایک بہترین محل ہے، اور مغلوں کے آرٹ سے، ان کے ہیلپ سے اور ان کے طریقے سے بنایا گیا محلوں میں سے ایک محل ہے۔ اس قسم کا محل پاکستان میں لکڑی کا خاص محل کہیں پایا نہیں جاتا۔ اب یہ ایک لائبریری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ تختی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اس کی تعمیر میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چینل سے مزید اچھی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ نیکسٹ